بسم اللہ الرحمن الرحیم چل میں بابا التعریف بالفصل القریب حد اگر لگا چل رہے ہو وبالخاصة رسم فإن كان مع الجنس القریب فتام وإلا فناقص صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوے آنڈی پکان تے سامان کٹھا کرن تے دیر لگدی پک جائے تے کھان تے دیر کو نہیں لگدی اے معرف جند کو پکدا ہے او پڑھن لگا ٹائم لگدا ہے ایکو دن جب کھا لیندا ہے یہ مطلب ہے جی اچھا جی تعریف کرنی شے کی فصل قریب کے ساتھ اس کو حد کہتے ہیں پھر اگر فصل قریب کے ساتھ شے کی جنس قریب بھی مل گئی تو اس کو حد تام کہتے ہیں اگر نہ ملی تو حد ناقص ہے اور اسی طرح شے کی تعریف کرنی شے کے خاصے کے ساتھ اس تعریف کو معرف کو یار اس تعریف کو رسم کہتے ہیں اور اگر خاصے کے ساتھ شے کی جنس قریب مل گئی تو اس کو رسم تام کہتے ہیں جی مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شے کی تعریف کرنی فصل قریب کے ساتھ یہ حد ہے اور اگر فصل قریب کے ساتھ شے کی جنس قریب بھی مل جائے تو یہ حد تام ہے تو مطلب ہے جو نہ ملی تو حد ناقص ہے جی اور شے کی تعریف کرنی شے کے خاصے کے ساتھ یہ رسم ہے اور اگر خاصے کے ساتھ شے کی جنس قریب مل جائے تو یہ رسم تام ہے وگرنہ ناقص ہے چلو جی اور تعریف فصل قریب کے ساتھ حد ہے اور تعریف خاصے کے ساتھ رسم ہے پس اگر ہو جنس قریب کے ساتھ یعنی خاصے نال تے فصل نال کون مل جائے پس تام ہے یعنی حد تام ہے تے رسم تام ہے وگرنہ پس ناقص ہے کون حد ناقص تے رسم ناقص جی اور تعریف فصل قریب کے ساتھ حد ہے اور تعریف خاصے کے ساتھ رسم ہے بس اگر ہو جنس قریب کے ساتھ پس تام ہے وگرنہ ناقص ہے قریب کے ساتھ حد ہے خاصے کے ساتھ رسم ہے پس اگر ہو جنس قریب کے ساتھ پس تام ہے وگرنہ پس ناقص ولم يعتبروا بالعرض العام بس اچھا جی مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں مینو تقیوں نے معرف میں عرض عام کا اعتبار نہیں کیا جی مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ منطقیوں نے معرف میں عرض عام کا اعتبار نہیں کیا یعنی خاصے نال تا تعریف کر دے نے شاید ہی عرض عام نال نہیں کر دے اے مطلب ہے خاصے نال تعریف کرتے ہیں عرض عام ویسے خاصہ عرض عام دو میں حقیقت کو خارج نے یہ کلی عرضی نے لیکن خاصے کو کے ساتھ تو خاصے سے تو معرف بنتا ہے لیکن عرض عام سے معرف نہیں بنتا اور نہیں اعتبار کیا منطقیوں نے عرض عام کے ساتھ جی اور نہیں اعتبار کیا منطقیوں نے عرض عام کے ساتھ چلو ان کی شرح پڑھ لا پھر اگلی گل پڑھ دیں قوله بالفصل القريب التعريف لا بد له أن يشمل على أمر يختص بالمعرف ويصابيه بناء على ما سبق من اشتراط المساواة فهذا الأمر إن كان ذاتيا كان فصلا قريبا وإن كان عرضيا كان خاصة لا محالة وعلى الأول يسمى المعرف حدا وعلى الثاني رسما چلو جی توجہ جی شاعر کہتا ہے تعریف کے لیے معرف کے لیے یار
معرف کے لیے ضروری ہے کہ معرف شامل ہو ایسے امر پر جو امر معرف کے ساتھ مختص ہے. معرف میں ایسے امر کا ہونا ضروری ہے جو معرف کے ساتھ مختص ہو اور اس کے مساوی ہو. مختص بھی اور اس کے او کیوں آندے نے پچھلا سبق سارا سر کھپایا تہاڈے نال کہ بھئی مساوات بھی شرط ہے. کیا؟ مساوات بھی شرط ہے اور اجلا ہونا بھی شرط ہے. مساوات بھی شرط ہے اور اجلا ہونا بھی شرط ہے. شرط ہے. اب یہ جو امر ضروری ہے آندے نے پچھلا اخوال وہ کیا کہ جی شارع کہتے ہیں کہتا ہے کہ تعریف جو ہے اس کے لیے ضروری یعنی معرف کے لیے ضروری کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشتمل ہو. یعنی معرف دے وچ ایسا امر ہونا ضروری ہے ضروری ہے جو مختص ہو معرف کے ساتھ اور مساوی ہو معرف کے. کیونکہ یہ بات پیچھے گزر گئی ہے کہ معرف اور معرف میں مساوات شرط ہے. شرط ہے. اب یہ جو امر ہے جو معرف کے ساتھ کیا ہے مختص ہے اور اس کے مساوی ہے. مساوی ہے. یہ امر اگر ذاتی ہے تو فصل قریب ہوگا اور یہ امر اگر عرض ہے تو پھر یہ خاصا ہوگا خام خام. کیا کہ جی جو یہ امر جو مختص ہے معرف کے ساتھ اور جیڑا معرف دے وچ پایا جا رہے جی اگر یہ ذاتی ہے تو یہ خام خواہ فصل قریب ہے اور اگر عرضی ہے تو یہ خام خواہ خاصا ہے. خاصا ہے. تو اب اول پر یعنی اگر معرف مشتمل ہے کس پر فصل قریب پر جی اور مشتمل پاویں کلی ہے یا دوجی شے بھی عام ہے کہ اگر یہ فعل الاول ہے یعنی وہ جو معرف ہے وہ مشتمل ہے کس پر فصل قریب پر تو اب معرف کا نام حد ہے اور اگر وہ معرف مشتمل ہے خاصے پر اب معرف کا نام رسم ہے. کیا کہ جی سارے کہتا ہے الفاظ اول پر یعنی اگر معرف مشتمل ہو فصل قریب پر تو اب معرف کا نام ہے حد اور اگر مشتمل ہو عربی پر تو اس کا نام ہے خاصے پر خاصے پر تو اس کا نام ہے رسم. اس معرف کا نام ہے رسم. اس معرف کا نام ہے رسم. اگر چار سما ثم كل منهما إن اشتمل على الجنس القريب يسمى حدا تاما ورسما تاما. بس پھر اگر فصل قریب کے ساتھ معرف جنس شے کی جنس قریب پر بھی مشتمل ہے یعنی معرف کے اندر فصل قریب بھی ہے اور شے کی قریب بھی ہے تو اس کا نام ہے حد تام. اور اگر دوسری صورت میں خاصے کے ساتھ شے کی جن معرف مشتمل ہے خاصے پر اور شے کی جنس قریب پر تو اس کا نام ہے رسم تام. جی پھر وہ معرف جو مشتمل ہے فصل قریب پر اگر وہ مشتمل ہے جنس قریب پر تو اس کا نام ہے معرف کا حد تام اور معرف حد تام. معرف حد تام اور دوسرا جو مشتمل ہے خاصے پر اگر معرف مشتمل ہے خاصے پر اور اس کے ساتھ وہ مشتمل ہو گیا کس پر قریب پر تو اس کا نام ہے معرف رسم تام. معرف رسم تام وَإِن يشتمل يشتمل على الجنس القريب سواء اشتمل على الجنس البعيد أو كان هناك فصل قريب وحده أو خاصة وحدها يسمى حدا ناقصا ورسما ناقصا. بس اور اگر معرف شے کی جنس قریب پر مشتمل نہیں ہے شے کی جنس قریب پر مشتمل نہیں ہے آگے عام ہے کہ جنس بعید پر مشتمل ہو یا وہاں صرف فصل قریب ہے اور اکیلا خاصہ ہے تو اس کا نام اکیلا خاصہ ہو یا نہ اکیلی فصل قریب ہو
یا اس کے ساتھ جنس بعید ہو، دونوں صورتوں میں اس کا نام حد ناقص، اکیلا خاصہ ہو یا خاصے کے ساتھ شے کی جنس بعید ہو، تو ان دونوں صورتوں میں نام رسم ناقص۔ جی اور اگر وہ معرف نہ مشتمل ہو جنس قریب پر، برابر ہے کہ مشتمل ہو جنس بعید پر، یا وہاں فصل قریب ہو وحدہ ہو، یا خاصہ فصل قریب ہو تو اس کا نام ہے معرف حد ناقص، یا وہاں خاصہ وحدہ ہو یا خاصے کے ساتھ جنس بعید ہو تو اس کا نام ہے رسم ناقص۔ سنیں بھئی، اور حد ناقص کی دو صورتیں ہیں، حد تام کی جڑے تھے پڑھ رہے ہو، ایک صورت شے کی تعریف کریں، شے کی فصل قریب اور جنس قریب کے ساتھ ملا کر، تو یہ حد تام ہے۔ صرف فصل قریب کے ساتھ تعریف کریں یا جنس بعید کو ساتھ ملا دیں تو یہ حد ناقص ہے۔ لہذا انسان کی تعریف حیوان ناطق، یہ حد تام ہے۔ انسان کی تعریف اکیلے ناطق کے ساتھ، یہ حد ناقص ہے۔ انسان کی تعریف جسم ناطق کے ساتھ، یہ بھی حد ناقص ہے۔ اور شے کی تعریف کریں حیوان داہک، انسان کی تعریف کریں حیوان داہک کے ساتھ، یہ رسم تام ہے۔ یہ رسم تام ہے۔ اور انسان کی تعریف کریں صرف داہک کے ساتھ، یہ رسم ناقص ہے۔ یا جسم داہک کے ساتھ، یہ بھی رسم ناقص ہے۔ مطلب بھی چلو کہ ہاذا محصل کلامہم، شارع کہتے ہیں یہ منطقیوں کی کلام کا اصل ہے جڑا تنو دسیا ہے تکے وفی ہے، یہ ابحاث لا یسعها المقام، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، مقام ان کی گنجائش نہیں رکھتا۔ باقی جو ہے نا اکیلا آیا معرف تعریف حقیقی ہے، لفظی اگے آ رہی ہے، یہ تعریف حقیقی شے واحد سے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تعریف حقیقی شے واحد سے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جن کے نزدیک نہیں ہو سکتی ان کے نزدیک اکیلے فصل قریب اکیلے خاصے سے تعریف ٹھیک نہیں ہے، جن کے نزدیک جائز ہے ان کے نزدیک ٹھیک ہے۔ سنی جی گل جی، خلاصہ ہے نہیں جی، قول ماتن کا بالفصل القریب، قول ماتن کا بالفصل القریب۔ چلو جی، اور دیکھو نا فائدہ دیا اس بات کا کہ حد اور رسم کا مدار یہ ہے کہ اگر فصل قریب سے تعریف ہے تو یہ حد ہے، خواہ حد تام خواہ ناقص، خاصے سے ہے تو یہ رسم ہے، خواہ رسم تام خواہ ناقص۔ بے حد یا رسم دا مدار فصل قریب تے خاصے پر ہے، حد اور رسم کا مدار کس پر ہے؟ فصل قریب اور خاصے پر ہے۔ چلو جی، تعریف ضروری ہے اس کے لیے یہ کہ مشتمل ہو ایسے امر پر جو مختص ہے، مختص ہو معرف کے ساتھ، اور مساوی ہو وہ، اور مساوی ہو وہ امر معرف کے، بنا کرتے ہوئے اس پر جو گزر گیا، مادہ بیان یعنی مساوات کی شرط سے، اندہ معنی کرنا کا پھر ٹر دیا نا۔ بالفصل قریب، تعریف ضروری ہے تعریف کے لیے یہ کہ مشتمل ہو ایک ایسے امر پر جو مختص ہو معرف کے ساتھ، اور مساوی ہو وہ امر ہو معرف کے، بنا کرتے ہوئے اس پر جو گزر گیا یعنی مساوات کی شرط۔ معنی کرا بزرگانوں، قول مصنف کا فصل بالفصل القریب، تعریف ضروری ہے اس پر کہ، اور تعریف ضروری ہے تعریف کے لیے ضروری ہے تعریف کے لیے یہ کہ مشتمل ہو ایسے امر پر ایسے امر پر جو مختص ہو معرف کے ساتھ، کے ساتھ اور مساوی ہو وہ امر معرف کے، معرف کے بنا کرتے ہوئے اس پر جو پہلے گزر گیا یعنی مساوات کی شرط۔ چلو یہ بڑی گل ہے جگہ جی،
پس یہ امر او جڑا مختص ہے کندے نال معرف نال اگر ہے ذاتی تو ہوگا فصل قریب اور کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ذاتی فصل قریب کا غیر ہو اور مساوی بھی ہو نہیں سکتا ذاتی ہوئے نا تے پھر شاید مساوی فصل قریب ہوندی ہے ایشا بس ہے جی اور اگر ہے وہ امر عرضی تو ہوگا وہ امر خاصہ لا محالہ اس لیے کہ عرض مساوی لیسا الا الخاصہ شے کی عرضی ہو حقیقت سے خارج ہو ہووے مساوی یہ خاصہ ہوندہ ہے عرض عام نہیں ہوندی جی اے وجہ منع کر اس دا بس یہ امر اگر ہو ذاتی تو ہوگی فصل قریب ہوگا وہ امر فصل قریب اور اگر ہو وہ امر عرضی تو ہوگا وہ امر خاصہ خواہ مخواہ بس یہ امر اگر ہے ذاتی تو ہوگا فصل قریب اور اگر ہے امر عرضی ہوگا یہ امر خاصہ خام خواہ پس اول پر نام رکھا گیا معرف کا حد نام رکھا گیا معرف کا حد اس لیے کہ حد لغت میں منع کو کہتے ہیں اور یہ معرف بھی منع کرتا ہے معرف کے غیر کے دخول کو اس میں اس واسطے ہندو نے فلانیا تیری حد ہو گئی ہے چلو جی اور ثانی پر نام رکھا گیا رسم رسم ہو والا اثر شے کا خاصہ وہ شے کے اثار میں سے ایک اثر ہوتا ہے اور جب کہ ہے یہ تعریف خاصے کے صاحب خاصہ دل معرف تو لہٰذا اس کا نام پھر رسم ہونا چاہیے کیونکہ شے کا جو خاصہ ہے وہ شے کا رسم ہوتی ہے نشانی ہوتی ہے ہاں جی پس اول پر نام رکھا گیا ہے معرف کا حد اور ثانی پر نام رکھا گیا ہے معرف کا رسم ہاں جی اول پر نام رکھا گیا ہے معرف کا حد اور ثانی پر نام رکھا گیا ہے معرف کا رسم پھر ہر ایک ان دونوں میں سے پھر ہر ایک ان دونوں کس میں سے فصل میں سے اور خاصے میں سے اگر مشتمل ہے اگر مشتمل ہے جنس قریب پر جنس قریب تو نام رکھا گیا ہے کندہ فصل معرف کا یار کندہ معرف کا حد تام حد نام اور رسم تام او مانا کرو بھائی پھر ہر ایک ان دونوں سے اگر مشتمل ہے جنس قریب پر تو نام رکھا گیا ہے معرف کا حد تام اور رسم تام پھر ہر ایک ان دونوں میں سے اگر مشتمل ہے جنس قریب پر تو نام رکھا گیا ہے ان کا حد تام اور رسم تام اور سما کلن اور نظر آیا ہی آندے نے تحقیق ظاہر ہوگی یہ بات کہ معرف کی 4 قسمیں ہیں پہلی حد تام ہے وہ ہوتی ہے فصل قریب اور جنس قریب کے ساتھ ثانی حد ناقص ہے وہ صرف فصل قریب یا اس کے ساتھ اور جنس بعید بھی مل جائے تیسری رسم تام ہے وہ خاصہ اور جنس قریب سے ہے چوتھی رسم ناقص اس کی 2 صورتیں یا کلا خاصہ یا خاصے اور جنس بعید کے ساتھ جی اگے جی اور اگر نہ مشتمل ہو او معرف ہو جنس قریب پر برابر ہے کہ مشتمل ہو معرف جنس بعید پر یا وہاں فصل قریب وحدہ ہو ہے یا خاصہ وحدہ ہا ہے تو نام رکھا گیا اس معرف کا حد ناقص اور رسم ناقص یہ خلاصہ ہے ان کی کلام کا اور اس میں ابحاث ہیں نے گنجائش رکھتا ان کی مقام جی اور اگر نہ مشتمل ہو معرف جنس قریب پر برابر ہے کہ مشتمل ہو جنس بعید پر یا ہو وہاں فصل قریب وحدہ ہو یا خاصہ وحدہ جی تو نام رکھا گیا ہے معرف کا حد ناقص اور رسم ناقص
یہ خلاصہ ہے ان کی کلام کا اور اس میں ابحاث ہیں، نہیں گنجائش رکھتا ان کی مقام۔ جی اور اگر نہ مشتمل ہو جنس قریب پر برابر ہے کہ مشتمل ہو جنس بعید پر، یا ہو وہاں فصل قریب وحدہ یا خاصہ وحدہا، تو نام رکھا گیا ہے معرف کا حد ناقص اور رسم ناقص۔ یہ خلاصہ ہے ان کی کلام کا اور اس میں ابحاث ہیں، نہیں گنجائش رکھتا ان کی مقام۔ ایک گل وہ یہ ہے کہ حد تام مثلا حیوان ناطق اور کوگو اور معرف ہندائی ترکیب وچ مبتدا، معرف ہندائی خبر دا مبتدا تے عمل چاہیے، حمل واسطے تغایر، بھئی مصداقاً اتحاد، مصداقاً اور لفظوں میں تغایر۔ زید قائم مصداق کے لفظوں میں تغایر ہے، سمجھائیے جی، بالکل عین ہونا زید یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں انسان اور حیوان ناطق ایک ہی چیز ہے کہ انسان اور حیوان ناطق ایک ہی چیز، تو انسان کو بنانا معرف، حیوان ناطق کو بنانا معرف اور مبتدا خبر بنانا یہ عمل ٹھیک نہیں، چونکہ دونوں ایک شے نے، دونوں ان کا جواب دیں دینے۔ اجمال تفصیل کا فرق ہے، کس کا؟ معرف اجمال ہے تے معرف تفصیل ہے، اور لفظوں میں بھی فرق ہے، لہذا یہ عمل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹراں کو نہ جایا جے بیڑا غرق کر دیں گے۔ ہاں جی، قوله ولم يعتبروا بالعرض العام، قالوا الغرض من التعريف اما الاطلاع على كونه المعرف او امتيازه عن جميع ما عداه، فالعرض العام لا يفيد شيئا منهما، فلذا لم يعتبروه في مقام التعريف۔ بس مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا نہیں اعتبار کرتے منطقی عرض عام کا، یعنی عرض عام نال تعریف نہیں کرنے، عرض عام نال وجہ سنو، دلیل سنو کہ کالو منطقیوں نے گل آکھی ہے اور جملہ معللہ لعدم الاعتبار ہو، منطقیوں نے گل آکھی ہے کہ غرض تعریف سے دو فائدوں میں سے ایک ہوتا ہے، یا تعریف اس لیے ہوتی ہے کہ معرف کی حقیقت پتہ چل جائے، یا تعریف اس لیے ہوتی ہے کہ معرف غیروں سے ممتاز ہو جائے۔ عرض عام ہری کوئی فائدہ بھی نہیں دیں دے، نہ حقیقت پتہ چلتی ہے، چونکہ عرض عام ہے خارج ہے، اور چونکہ وہ عام ہے لہذا دخول غیر سے مانے نہیں ہے، دخول مانے نہیں ہے جی، سمجھے ہی؟ تو لہٰذا عرض عام چونکہ نہ کنا کا فائدہ دیتی ہے نہ جمی مادہ سے امتیاز کا فائدہ دیتی، اس لیے عرض عام نے آکھیا کہ تسی کر رہو جی۔ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا وَلَمْ يَعْتَبِرُوا بِالْعَرْضِ الْعَامِ، شارح کہتا ہے کہ اس پر دلیل یہ ہے کہ منطقی کہتے ہیں غرض تعریف سے دو چیزیں ہیں، یا اطلاع، او کل بھی پڑھیا ہو بلا تھی بھی وہ، او لے یفیدہ تصور حاضر الشیء اما بکنہی او بوجہ یمتاز جی۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ معرف کی حقیقت پتہ چل جائے، یا ان نال امتیاز تو خام خواہ ہونا ہے، یا معرف کو جمیع مادہ سے ممتاز کر دے، امتیاز کا فائدہ دے، اور عرض عام جو ہے یہ چونکہ خارج ہے لہذا حقیقت کا تو فائدہ دے نہیں دے سکتی، اور دوسرا یہ عرض عام ہے عام ہے لہٰذا معرف سے یہ عام ہے، تو جب عام ہے تو اس کے افراد زیادہ ہو گئے، یہ دخول غیر سے مانے نہیں، لہذا جمیع مادہ سے امتیاز بھی نہیں، جمیع مادہ سے امتیاز بھی نہیں، اس لیے تعریف کے مقام میں کتھے تعریف کے مقام عرض عام کا اعتبار نہیں کرتے، قول متن کا نہیں اعتبار کرتے، عرض عام کا۔ قالو کہتے کہا انہوں نے غرض تعریف سے یا اطلاع معرف کے کنا پر، کنا میں نہیں
یا معرف کا امتیاز معرف کا امتیاز ہم معرف کا کے اور اطلاعات عطف پونا اما نال بھی یا معرف کا امتیاز یا معرف کا امتیاز معرف کے جمی ما ادا سے معرف کے جمیع معدا سے تمام وہ جو سوا ہیں معرف کے سنیں جی اے جمی ما ادا ہے جی اور عرض عام نہیں فائدہ دیتی کسی شے کا من حاجے کہ من ہمائے شاباش اینا بھی محنت تو بڑی کی تھی پر غلطیاں پھر رہ گئی ہیں نا جی نہیں فائدہ دیتی کسی شے کا ان دونوں سے من ہماش بنانے ہیں جی پس اس لیے نہیں اعتبار کیا منطقیوں نے عرض عام کا تعریف کے مقام میں یہ ان سوال دا جواب ہے بھی منطقی عرض عام دا اعتبار نہیں کیتا تے نہ کرن عرض عام نو کی پریشانی ہو اپنے گھر رہندی ہے اور آندے نے دا مطلب ہے تعریف کے مقام میں اعتبار نہیں کیا یہ نہیں بھی ان جتے بازار لے گئے تے اعتبار کوڑی نہیں کیتا بھائی ہاں جی قول ماتن کا ولم یعتبروا بالعقد العام کہا منطقیوں نے غرض تعریف سے یا اطلاع پانے معرف کی حقیقت پر یا معرف کو ممتاز کرنا جمیع ما عدا ہو سے اور عرض عام نہیں فائدہ دیتی کسی شے کا ان دونوں سے بس اسی لیے نہیں اعتبار کیا منطقیوں نے عرض عام کا تعریف کے مقام میں کس میں تعریف کے مقام میں پھر ایک باری قول ماتن کا ولم یعتبروا بالعقد العام ہے کہا منطقیوں نے غرض تعریف سے یا اطلاع پانی ہے معرف کی حقیقت پر یا ممتاز کرنا معرف کو جمیع ما عدا سے اور عرض عام نہیں فائدہ دیتی کسی شے کا ان دونوں سے بس اسی لیے نہیں اعتبار کیا منطقیوں نے عرض عام کا تعریف کے مقام میں والظاہر ان غرضهم من ذلك انه لم يعتبروه منفردا واما التعريف بمجموع امور كل واحد منها عرض عام للمعرف لكن المجموع يخصه كتعريف الانسان بمعاش مستقيم القامة وتعريف الخفاش بالطائر البلود فهو تعريف بخاصة مركبة وهو معتبر عندهم كما صرح به بعض المتأخرين شارح اور لکھا جی یہ جو مصنف پر اعتراض وارد ہوتا اس کا جواب دے رہا ہے مصنف پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے اس کا شارح جواب دے رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ عرض عام سے تعریف نہیں کرتے ہم دکھاتے ہیں کہ کرتے ہیں ہم دکھاتے ہیں کہ کرتے ہیں تو اس کا جواب دیا ہے کہ عرض عام بطور عرض عام معرف نہیں بندی چند شیاں کٹھیاں کریے او مل کے ایک شے نال خاص ہو جان کلی کلی عرض عام تے کٹھیاں اندر نال خاص نے اس کے ساتھ تعریف ٹھیک ہے غیروں سے امتیاز ہو جائے گا غیروں سے اون بچ پھر پڑھ دیا کیا کہ جی سوال ہے ماتن نے کہا ہے کہ انہوں نے اعتبار نہیں کیا عرض عام کا حالانکہ اعتبار کیا ہے اسی بخانیہ مثالہ کو عرض عام نال تعریف کیتی ہونا جی تو اس کا جواب دیا ہے اس کا جواب کہ عرض عام اکیلی سے تعریف نہیں ہے عرض عام چند عرض عام اکٹھی کریں اکٹھی ہو کر وہ ایک کے ساتھ خاص ہو جائے مجموعہ کسی اور میں نہیں پایا گیا تو اب یہ اس کا نام بنے گا خاصہ مرکب کی نام بنے گا تو صرف بات تو بات اے لت بھجے گی کہ بھی خاصہ دو قسم میں خاصہ مفرد خاصہ مرکب ہے نہیں گل غایت الامر جی ہون تو دیکھ شارح فرماتا ہے جزمی بات یہ ہے کہ منطقیوں کی غرض اس سے کس سے عدم اعتبار سے یہ ہے کہ منطقیوں نے نہیں اعتبار کیا عرض عام کا منفردن بے کلی عرض عام ہوئے تو انہوں معرف بنائیے گل ٹھیک ہاں جی کیا کہ جی شارح کہتے ہیں کہتا ہے جزمی بات یہ ہے کہ منطقیوں کی غرض عدم اعتبار سے یہ ہے کہ انہوں نے عرض عام کا اکیلے اعتبار نہیں کیا اکیلا کلی عرض عام معرف بنے اے ٹھیک نہیں اے مطلب ماتن دا باقی تعریف کرنی شے کی
بے مجموع امور چند امور کے مجموعے کے ساتھ جن میں سے ہر ایک اکیلا اکیلا اس شے کی معرف کی وہ عرض عام ہے، معرف کی لیکن جب وہ اکٹھے کریں سارے تو پھر وہ مجموعہ معرف کے ساتھ خاص ہے، یہ مجموعہ کسی اور میں نہیں ہے، کلی کلی ہے لیکن وہ مجموعہ کسی اور میں نہیں ہے۔ تو اس عرض عام کے مجموعے کے ساتھ جو مل کر شے کا خاصہ بن گیا ہے اس کے ساتھ تعریف ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تعریف بالخاصہ ہوئی نہ کہ بال عرض عام ہوئی، نہیں گل سمجھی، یہ تعریف بال خاصہ مرکبہ ہوئی نہ کہ عرض عام جی کیا کہ جی شارح کہتا ہے کہ بہرحال تعریف امور کے مجموعے کے ساتھ پھر ہر ایک ان امور سے عرض عام ہے معرف کے لیے، لیکن کلا کل عرض عام ہے لیکن وہ مجموعہ جو ہے وہ معرف کے ساتھ خاص ہے شے کے ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ یہ تعریف ٹھیک ہے۔ اگر سر تقریر کا سمجھ کرو، دیکھو انسان کی تعریف کرنی معاشن عرض عام ہے کہ نہیں؟ انسان بھی تو کھوتے بھی، ماشی مستقیم القامہ سدھے قد والا، سدھے قد والا انسان بھی ہے تو درخت بھی نہیں، لیکن معاشی سدھے قد والا یہ دو میں کٹھیاں صرف انسان بچنے نہیں سمجھیں۔ معاشی بھی عرض عام ہے، انسان بھی ٹردا ہے، کھوتا بھی ٹردا ہے، کیڑی بھی ٹردی ہے، سدھے قد والا انسان بھی تو سرو بھی ہے، لیکن دو میں کٹھے کرو ٹرن والا بھی ہوئے تو سدھے قد والا بھی ہوئے، یہ مجموعہ کتنا خاص ہے۔ اب انسان کی تعریف کرنے والے انسان ہو معاشن مستقیم القامہ، یہ تعریف ٹھیک ہے کیونکہ غیروں سے امتیاز ہو گئے۔ اسی طرح چمگادڑ ہے نا ان دی تعریف کلا طائر کی شے طائر یہ عرض عام ہے، ہر جنس اڑ دی، چڑیاں اڑ دی ہیں کاں بگلے لالیاں سارے، چمگادڑ بھی اڑتا ہے، اور ولود جڑا ہے یہ بھی عرض عام ہے، جڑی شاید جمدی ہو سارے عورتیں سارے مونسات ولود ہی نہیں، مجھ کی ہے گاں بکری چمگادڑ، لیکن دو میں کٹھے کرو طائر ولود ہووے پرندہ تے بچے جمے انڈے نہ دیوے، اے مجموعہ خاص ہے چمگادڑ نہ، اے دو میں مل کے طائر بھی ہووے تے ولود بھی ہووے، انڈے نہ دیوے بچے دیوے سوے، اے صرف اب چمگادڑ کی تعریف کرنی طائر ولود کے ساتھ یہ ٹھیک ہے، سنیں ہی تو یہ تعریف ہو گئی خاصہ مرکبہ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اب خاصہ دو قسم ہو گئے، خاصہ مفردہ تھے، تو یہ تعریف بالخاصہ ہی عرض عام کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ معتبر ہے ان کے نزدیک، جیسا کہ اس کی بعض متاخرین نے تصریح کی ہے، سمجھ آ گئی؟ اے شاباش کیا کیا بولو جلدی کر۔ شارح مثال دیتا ہے جیسے انسان کی تعریف کرنی معاشن مستقیم وہ معاشن مستقیم القامہ کلے کلے عرض عام نے، لیکن مجموعہ صرف انسان ہے۔ اسی طرح طائر بلود کے ساتھ تعریف کرنی چمگادڑ کی، طائر بھی عرض عام ہے جی ولود بھی عرض عام ہے، لیکن اکٹھا صرف ولود مل کر یہ صرف چمگادڑ کے ساتھ خفاش کے ساتھ خاص ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تعریف ہے خاصہ مرکبہ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ معتبر ہے متاخرین کے، خلاصہ ہے تعریف بالخاصہ ہی بنی، تعریف عرض عام روے خاص نہ ہوئے ان نال تعریف نہیں ہے جی۔ چلو کتوں اور جزمی بات یہ ہے کہ غرض منطقیوں کی اس سے کس سے یہ ہے کہ نہیں اعتبار کرتے وہ عرض عام کا منفردن، اور بہرحال تعریف کرنی چند امور کے مجموعے کے ساتھ ہر ایک ان امور میں سے عرض عام ہے،
معرف کے لیے، لیکن مجموع خاص کر دیتا ہے معرف کو. اور خاص کا مطلب ہے مجموعہ اندر خاص ہے، جیسے تعریف انسان کی معاشی مستقیم القامہ کے ساتھ، اور تعریف کرنی خفاش کی طائر ولود کے ساتھ. پس وہ تعریف ہے خاصہ مرکبہ کے ساتھ. یعنی خلاصہ یہ کہ یہ تعریف کس کے ساتھ ہے؟ بات تو بات ہے کہ خاصہ مرکبہ کہیں گے، اور وہ کیڑی تعریف بے خاصہ مرکبہ معتبر ہے منطقیوں کے نزدیک، جیسا کہ تصریح کی ہے اس کی بعض متاخرین نے. چلو جی. جزمی بات یہ ہے کہ غرض منطقیوں کی اس سے یہ ہے کہ نہیں اعتبار کیا منطقیوں نے عرض عام کا منفردن، اور بہرحال تعریف چند امور کے مجموعے کے ساتھ، ہر ایک ان امور سے عرض عام رکھو اذان پڑھے. لیکن مجموعے نے خاص کر دیا معرف کو، جیسے انسان کی تعریف ماشی مستقیم القامہ کے ساتھ اور خفاش کی تعریف طائر بلود کے ساتھ. بس وہ تعریف ہے خاصہ مرکبہ کے ساتھ، اور وہ معتبر ہے منطقیوں کے نزدیک، جیسا کہ تصریح کی ہے اس کے ساتھ بعض متاخرین.